شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل
يدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ سب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر شے تے، ساڈے سینے بغض تو صاف چکر، اور اج اپنی رحمت تو خاص چکر، اور اج اپنی رحمت تو خاص چکر، ساڈے سینے بغض تو صاف چکر، اور سچ کہ اسی تیرے بوئے پھپ دے نہیں، پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چکر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کل، فخر الرسل، نبی رحمت، رحمت دو عالم، آقا کائنات، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کر سماعت فرمانے والی میری معززات، مکرمات، روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا بہت شکر ہے کہ جس مالک نے اس گئے گزرے دور اندر اپنے گھر اندر جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک العلام نے سانو دنیا دے فتنیاں دے کولوں نکال کر کے اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی اور کتاب و سنت دیاں چند باتاں سنان دی توفیق عطا فرمائی۔ اج دے اس عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس دے عنوان تے میں انشاءاللہ الرحمن تساں احباب دے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی نو راضی کرنا، او دے کولوں معافی منگنا اور اس دنیا دی حقیقت دے متعلق چند باتاں گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں شرح صدر فرما کے مینوں حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اج دا نوجوان اس دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والا، گلی دے اندر، محلے دے اندر، شہر دے اندر، بستی اور گاؤں دے اندر رہنے والا نوجوان زندگی تو بسر کردا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی دا ڈر اور خوف اپنے دل اندر پیدا نہیں کرتا، بے تکی زندگی بسر کر کے چلا جاندہ ہے۔ حالانکہ انسان نو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا دے اندر بھیجیا ہے تے ایک مقصد دے کے بھیجیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان دا اس دنیا دے اندر آن دا مقصد اللہ دی عبادت کرنا ہے۔ تو انسان اللہ دی عبادت کرن دے باوجود یا انسان اللہ دی عبادت کرن دے بجائے انسان گناہاں دی طرف مائل ہوندا جا رہا ہے، اور اس معاشرے دے
فتنیاں دے اندر مبتلا ہوندہ نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ چاہیے تے ایسی کہ انسان دنیا دے فتنیاں کو بچ کے، دنیا دی ریل پیل، دنیا دی مال و دولت کو بچ کے ایک اللہ دے نال یاری لگاندہ اور او دا ہی بندہ بن کے رہندا۔ تو آئیے اے متعلق میں تسا احباب دے سامنے چند احادیث رکھنا چاہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سنا کے انہاں باتاں تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماندے نے میں رحمان نو راضی کرن اندر جلدی کریا کرو، میں رحمان نو خوش کرن اندر جلدی کریا کرو۔ اگر گناہ ہو جائے تے اللہ دی طرف رجوع کر لیا کرو، میں رحمان دے کولوں معافیاں طلب کریا کرو۔ میں ہاں جڑا ساریاں دیاں پکاراں سنن والا، میں ہاں جڑا حاجتاں پوریاں کرن والا، میں ہاں جڑا رزق دے اندر کشادگیاں کرن والا، میں ہاں جڑے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کرن والا۔ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ دی مغفرت دی طرف بھی دوڑ لگا دیو تے مغفرت دے نال نال اللہ دی جنت دی طرف بھی دوڑ لگا دیو۔ کیوں دوڑ لگانی ہے؟ اللہ دا قرآن کہندہ عرضها السماوات والارض، او جنت جدی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے، او جنت جدا خلا، او جنت جدی چوڑائی آسمان تو لگ کر کے زمین دے درمیان جتنا خلا ہے، اس خلا دے جتنا اللہ نے جنت نو تیار کر چھڑے آئے۔ اے جنت کنہ لوگاں نو ملے گی، کنہ نو جنت نصیب ہوئے گی؟ اللہ دا قرآن کہندہ اعدت للمتقین، اے جنت میں انہاں لوگاں واسطے بنائی ہے جڑے میرے کولوں ڈر کے زندگی بسر کر دینے، میرے کولوں ڈر کے رہنے والے، میرے کولوں ڈر کے زندگی بسر کرنے والے، گناہاں تو دور جان والے، نیکیاں دے اندر سبقت لے جان والے، اے انہاں نو جنت ملے گی۔ اے اللہ نے جنت انہاں لوگاں واسطے تیار کر چھڑی ہے۔ اللہ رب العالمین میرے آقا پاک تے نبی علیہ السلام دے سینہ پاک تے ایک اور مقام تے قرآن نازل ہو رہے آئے۔ اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب جی اینا امت والیاں نو دس دیو، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرماتے نے اے میرے نبی جی اپنی امت والیاں نو دس دیو جنہاں لوگاں نے اپنی جاناں تے ظلم کر لے، زیادتیاں کر لیاں، گناہ کر لے، گناہاں دیاں پنڈاں لے کر کے آئے، گناہ کر کر کے ساری زندگی گزر گئی ہے نا۔ اللہ فرماتے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اوہ نوجوانہ میری رحمتوں نا امید نہ ہو جا،
جائیں، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت تو کتے نا امید ہو کہ میرے کو معافی منگن دے بجائے کتے دور ہی نہ چلا جائیں۔ اے اللہ دا وعدہ ہے نا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ فرماندے نے یقیناً میں تمام دے تمام گناہ سارے گناہ معاف کرن تے قادر آؤں۔ کہ میں قادر ہے، انہو هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین دے ذات معاف بھی کرن والی ہے تے رحم بھی کرن والی ہے۔ اوے نوجوانہ پھر اللہ دی طرف کیوں نہیں آندا، اللہ دی طرف کیوں نہیں رجوع کردا؟ اللہ تے آوازاں لگاندے نے جدوں تہجد دا وقت ہو جاندا ہے، اللہ زمین تے آ جاندے نے، آسمان دنیا تے تشریف لے آندے نے، اللہ آوازاں لگاندے نے، آ میرے بندے میرے کولوں سوال کر کے دیکھنا، آ میرے کولوں معافیاں منگنا، آ میرے کولوں اولاد دا سوال کر، رزق دا سوال کر۔ لیکن اج دا نوجوان اے دنیا دے اندر اتنا مبتلا ہو چکی ہے، دنیا دی ریل پیل دے اندر، دنیا دے مال و متاع دے اندر، دنیا دے ساز و سامان اندر اتنا ملوث ہو چکی ہے کہ اپنی آخرت نو برباد کردہ پہ آئے، اپنی آخرت نو تباہ و برباد کیتی جا رہے ہے اس دنیا دی خاطر۔ حالانکہ اس دنیا دی حقیقت میرے آقا علیہ السلام نے واضح فرما دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے ایک نوجوان سمندر دے کنارے بیٹھ جائے، اپنی ایک انگلی نو سمندر دے اندر ڈبوئے تے جتنا پانی اس انگلی نہ لگے گا ایدی مثل اے دنیا ہے تے باقی سارا سمندر آخرت ہے۔ اوہ نوجوانہ کس پانی نل وفاواں لا لیائی، کس پانی نل یاریاں لا کے بہ گئے ہیں، کس پانی تو وفاواں دیاں امیداں کر کے بیٹھا ہوئے آئے، جس پانی دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کدوں خشک ہو جائے، جس پانی دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ کس وقت خشک ہو جائے۔ اوہ نوجوانہ اس سمندر نل پیار پانا جیڑا اس دنیا دے اندر بھی کم آئے گا تے کل قیامت والے دن بھی تیرے کم آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نوجوانہ ذرا توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا۔ آج دیس نوجوان اس تالا علم دا پیغام اپنی دلہ دیاں تختیاں تے نقش کر کے لے جانا۔ شام کو دے رہن والے آئدہ گرتوں آنے والے توجہ کردہ جائیں، ذرا غور کردہ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین دن دے وقت بھی تے رات دے وقت بھی اپنے ہتھانو انج کر کے پھیلا دین دینے۔ کس وجہ تو پھیلا دینے؟ رات دے وقت اس وجہ تو پھیلا دینے تاکہ دن دے اندر گناہ کرنے والا، دن دے اندر میریاں نافرمانیاں کرنے والا رات دے وقت میرے در تے آ کے میرے کولوں معافیاں مانگ لوے، اور دن دے وقت بھی اور رات دے وقت بھی اللہ رب العالمین اپنے ہتھانو پھیلا دین دینے تاکہ دن نو گناہ کرنے والا رات نو معافی مانگ لے تے رات نو گناہ کرنے والا دن اندر معافی مانگ لے۔ اللہ اکبر، اے نوجوانہ اللہ دی طرف رجوع کریا کر، اللہ دے سامنے آ کے سجدہ ریز ہویا کر۔ کیوں سجدہ ریز ہونا ہے؟ کیونکہ میرے آقا دی تعلیم بھی ہے آنا۔ صحیح البخاری دی روایت، صحیح مسلم دی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام قسم اٹھا کر کے کہندے نے، اے لوگوں میں نو اللہ دی قسم ہے میں ایک دن دے اندر اللہ دے کولوں 70 تو زیادہ مرتبہ استغفار کرنا، 70 تو زیادہ مرتبہ۔ اور نبی جی تاسی کلمہ پڑھے ہے، اور ایک دن دے اندر 70 مرتبہ اللہ دے کولوں معافی مانگ رہے نے، تو اسی گناہگار
دن رات اللہ دیا نافرمانیاں کرنے والے، بغاوتاں کرنے والے، اللہ دیا نعمتاں کھا کے نہ شکریاں کرنے والے، لیکن یہ باوجود بھی اسی اللہ دے کولوں معافی نہیں طلب کرنے۔ ایک غور و فکر دی بات ہے کہ اسی اللہ رب العالمین دا کی حق ادا کر رہے ہیں۔ کائنات دے لوگو اللہ رب العالمین دی بندگی دے اندر مصروف ہو جاؤ، اللہ دی طرف رجوع کر لو، اے دے اندر ہی کامیابی ہے، اے دے اندر ہی کامرانی ہے، اے دے اندر ہی ساڑھے واسطے فلائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت صحابی رسول بیان کر دینے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ دے کو معافی مانگ لو، اللہ نو راضی کر لو، کیونکہ میں ایک دن دے اندر اللہ دے کو 70 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ معافی مانگنا۔ ایک روایت دے اندر 70 مرتبہ دا ذکر ہے، ایک روایت دے اندر 100 مرتبہ دا ذکر ہے۔ اللہ نو منانا مشکل نہیں ہے، اللہ نو منانا تے بڑا آسان ہے، کیونکہ اللہ تے دن رات بندے نو آوازاں لگان دینے کہ کیڑا وقت ہوئے نا میں رحمان تے در تے آکے میں ماں میرے کو معافی منگ لینا، اے نوجوان میرے در تے آکے میرے کو معافیاں طلب کر لینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہونا میں تواڈے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہنا، صحیح البخاری دی روایت ہے، آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ایک بنی اسرائیل دا بندہ سی جنہیں 99 قتل کیتے نا، 99 لوگاں دا خون بہایا، او 99 خون بہان تو بعد او دے دل اندر ایک دن خیال آیا کہ میں اتنا بڑا جرم کیتا ہے، اتنا بڑا گناہ کیتا ہے، اگر میں ایسے حالت اندر ہی اللہ تے کول چلا گیا نا تے میں اللہ نو کی جواب دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نوجوانا شام کوڑ دے رہنے والے توجہ کرنا، ذرا غور کر دے جانا، چند منٹاں دی گفتگو کرنا چاہنا۔ اے نوجوان 99 قتل کرن تو بعد نیکی دا ارادہ پیدا ہو جاندہ ہے، دل وچ ایک لگن پیدا ہو جاندی ہے کہ اگر میں اس حالت دے اندر اللہ کو چلا گیا تے میں کی جواب دیاں گا۔ اے اٹھ دے تے معافی دی طلب واسطے نکل پیندہ ہے، راستے دے اندر ایک راہب مل جاندہ ہے، راستے دے اندر ایک عابد زاہد بندہ مل جاندہ ہے، انہوں آندہ ہے نوجوان میں بہت بڑا گناہ کر کے آیا، 99 انسان دا خون بہا کے آیا ہوں، کیا اللہ رب العالمین میرے گناہ نو معاف کر دیں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس نوجوان نے کیا تیرے گناہ نو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اس قاتل نے اس انسان نو بھی قتل کر دیتا، 100 بندے دا قاتل ہو گیا، ایک اور بندہ مل جاندہ ہے، انہوں سوال کر دے آندہ میں اتنے قتل کر کے آیا ہوں، او نوجوان آندہ ہے او نوجوانا تو گناہ تے بڑا وڈا کر کے آیا میں، تو گناہ تے بڑا کبیرہ کر کے آیا ہے، جا تو فلاں بستی دے اندر چلا جاؤ، اوتھے نیک لوگ ملن دے انہاں دے نال شامل ہو جائیں، انہاں دے اندر جا کر کے شامل ہو جاؤ، انہاں نو نماز پڑھ دیاں دیکھیں گا، انہاں نو نیکیاں کر دیاں دیکھیں گا، تیرا دل نرم ہو جائے گا، تے جدوں تیرا دل نرم ہو جائے تے اللہ کو معافی مانگ لی، اللہ تینوں معاف فرما دے گا۔ اے نوجوان اس بستی دی طرف چلن لگ پیندہ ہے، ہجے چند قدم ہی چلے ہے تے پیغام اجل آ جاندہ ہے، موت دا فرشتہ موت دا پیغام لے کر کے آ جاندہ ہے، اے نوجوان دی روح پرواز ہو رہی ہے نا تے دا جسم جڑا ہے بالکل ہلکا ہو گیا تے زمین تے گر جاندہ ہے، تے اس بستی دی طرف جان دی کوشش کر دے، مشقت نال بڑی تکلیف اٹھا کر کے
اس بستی دی طرف جان دی کوشش کردا ہے لیکن یہ زمین تے گر جاندا ہے روح پرواز ہو جاندی ہے نا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دیا جانا ایتھے بڑی اہم بات کرن لگا واں اللہ اکبر اللہ جدو دی روح پرواز ہو جاندی ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے زمین تے نازل ہوندے نے اللہ دے عذاب والے فرشتے زمین تے آ جاندے نے انہاں فرشتیاں دے اندر جھگڑا ہو جاندا ہے رحمت والے فرشتے کہندے نے نو جنت اندر داخل کرنا ہے تے عذاب والے فرشتے کہندے نے نو جہنم اندر لے کر کے جانا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے جگو انہاں دے جھگڑے نو دیکھے آؤ اللہ فرماندے نے اے فرشتو لڑائی نہ کرو اس نوجوان جس ارادے دے نال جا رہا سی جس بستی دی طرف سفر کر رہا سی اس بستی دی طرف اے دی زمین نو ماپ لو اینے کی دے ارادہ لے کر کے بستی دی طرف جا رہا سی اگر اس بستی دے قریب آ چکے ہیں تے پھر انہوں جنت دا مہمان بنا دیو اگر اس بستی تو دور ہے تے انہوں جہنم اندر داخل کر دیو نا اللہ اکبر اللہ نوجوانا توجہ کرنا نا اللہ نو راضی کرنا کتنا آسان ہے اللہ نو خوش کرنا کتنا آسان ہے اللہ نو پیغام اللہ نو راضی کرنا تے خوش کرنا کتنا آسان ہے اللہ اکبر اللہ زمین ماپنا شروع ہو گئی نا اللہ نے آسمان تے بیٹھے ہیں زمین دو حکم دے دیتا اے زمین نے سکڑ جا سکڑ جا سکڑ جا زمین سکڑنا شروع ہو گئی اتنی زمین سکڑی کہ اس نوجوان دا تے اس بستی دے درمیان ایک گٹھ دا فاصلہ باقی رہ گیا تے اللہ نے اس نوجوان نو معاف کر کے تے جنت دا مہمان بنا دیتا کتنا اللہ رب العالمین نو منانا کتنا آسان ہے نوجوان نے کوئی عمل نہیں کیتا کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں رکھیا کوئی خیرات صدقہ خیرات نہیں کیتا صرف ایک نیت ہی بدلی ہے کہ میں اللہ دے کولوں معافی منگنی ہے اللہ دے کولوں رجوع کرنا ہے اللہ دے کولوں سچی توبہ کرنی ہے صرف ارادہ لے کر کے نکلے ہے تے دی روح پرواز ہوئی تے جنت دا مہمان بن گیا اے نوجوانہ رمضان دی آمد آمدے تم بھی یہ ارادہ لے کر کے چلا جا آج دیس طالب علم دا پیغام اپنیاں دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جا کہ اپنے اللہ نو راضی کرنا ہے اپنے رحمان نو راضی کرنا ہے اپنے مالک نو راضی کرنا ہے کیوں کرنا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللہ فرماندے نے میری مغفرت دی طرف دوڑ لگا دیو تے مغفرت دے نال نال میری جنت دی طرف دوڑ لگا دیو او جنت دی چڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے او اللہ نے متقی لوگاں واسطے تیار کیتی ہے ایتھے ایک سوال پیدا ہوندا ہے متقی لوگ کون ہویا کردے نے اللہ دے عبادت گزار کون ہویا کردے نے اللہ دا ڈر رکھن والے متقی تے پرہیزگار کون ہویا کردہ ہے نا اللہ اکبر اللہ متقی دا معنی ہے اللہ کو ڈر کے رہنا گناہاں کو دور رہنا نیکی دی طرف رغبت رکھنا اللہ دے قرب دے ذریعے اللہ دے قریب ہندے چلے جانا اللہ کو اکبر اللہ اے تقوی ہندے کہ اللہ کو ڈر کے زندگی بسر کرنا اپنے دلان دے اندر اور رحمان دا خوف رکھ کر کے زندگی بسر کرنا انہوں پرہیزگاری کیا جاندہ ہے
اینو تقوی کیا جاندا ہے نا اللہ اکبر اللہ انہیں بھی سوال پیدا ہوندا ہے کہ تقوی کیویں پیدا ہوئے گا اللہ دا ڈر ساڈے دلاں دے اندر کیویں پیدا ہوئے گا تو ایدہ علاج بھی اللہ نے اپنے قرآن دے اندر چھڑ دس دیا ہے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے او لوگو جڑے ایمان لے کر کے آئے ہو تو آڈے تے اللہ نے روزے فرض کر دیتے نے جویں پہلیاں امتاں تے روزے فرض سن اللہ جی روزے کیوں رکھوا رہے ہیں سانو کیوں مشقت اندر ڈال رہے ہیں اللہ جی روزے کادے واسطے رکھوا رہے ہیں لعلکم تتقون لعلکم تتقون اللہ فرماندے نے روزے تا رکھوا رہے ہیں تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ اللہ دا ڈر تواڈے دل اندر پیدا ہو جائے اللہ دا خوف تواڈے دل اندر پیدا ہو جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دیا جانا ذرا غور کر دیا جانا اوے نوجوانہ رمضان بڑا قریب آ چکے ہیں اج دے نوجوان نو پتہ نہیں کی ہو چکے ہیں رمضان شروع ہو جاندا ہے لیکن اپنی منمانیاں کردا ہے روزے تو دور نمازاں تو دور حالانکہ چاہیدا اے آ کہ رمضان دے اندر بندہ اپنی کمر نو کس لے اللہ دی عبادت دے اندر اور زیادہ ہو جائے صدقہ و خیرات زیادہ تو زیادہ کرے کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان دا مہینہ شروع ہو جاندا اپنی کمر نو کس لیا کر دے اپنی کمر نو ٹائٹ کر لیا کر دے اینا مطلب ہے رات نو قیام بھی کیتا کر دے روزے بھی رکھیا کر دے صدقہ و خیرات پہلے تو زیادہ کر دیتا کر دے روزے دا اہتمام کریا کر دے لوگاں دے نال صلہ رحمیاں کیتا کر دے لوگاں دے نال پیار تے محبت کریا کر دے لوگاں دے اندر پیار تے محبت دی فضا نو قائم کریا کر دے اے نوجوانہ تم اج ایک خیال کریا کرنا اللہ نے تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اگر تو دنیا تے آ کے اللہ دی عبادت نہیں کرنی اللہ دی عبادت تے ریاضت نہیں کرنی اور نوجوانہ دس پھر تیرا اس دنیا تے آن دا مقصد کی ہے کی مقصد لے کر کے آیا ہے اگر اللہ دی عبادت نہیں کرنی اللہ دے سامنے نہیں جھکنا اللہ دی عبادت نہیں کرنی تے پھر دنیا تے آن دا کی مقصد دینا اللہ اکبر اللہ اگر تو دنیا تے آیا ہے تے اللہ دی عبادت کرنا اللہ دی ریاضت کرنا اے دے اندر ہی تیری کامیابی ہے اے دے اندر ہی تیری فلاح ہے تو اس واسطے دنیا دے اندر آیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے عبادت واسطے پیدا کیتا ہے تے عبادت ہی کرنا دنیا اندر کیوں مگن ہو گئے ہیں دنیا نال کیوں پیار پا کے بہ گئے ہیں دنیا دی ریل پیل نو دیکھ کر کے دنیا دے پیسے نو دیکھ کر کے دنیا دے مال و متاع نو دیکھ کر کے دنیا دا کیوں بن چکے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کر دیا جانا ذرا غور کر دیا جانا اللہ جی متقی کیوں بنا رہے ہیں اللہ جی روزے رکھوا رہے ہیں رکھوا رہے ہیں تاکہ اسی متقی بن جائیے اللہ جی متقی کا دے واسطے بنا رہے ہیں متقی کا دے واسطے بنانا چاہنا ہے اپنا ڈر ساڑھے دل اندر کیوں پیدا کرنا چاہنا ہے اللہ فرماندے نے ان للمتقین مفازا متقی لوگ ہی کامیاب ہوں گے جڑے اللہ دا ڈر زندگی دے اندر اللہ دا ڈر اپنے دل اندر رکھن والے ہوں گے اپنا اللہ دا خوف اپنے دل اندر پیدا کرنے والے ہوں گے جڑا اللہ دا ڈر اپنے دل اندر رکھ کے زندگی بسر کرنے والے ہوں گے انہاں لوگاں واسطے فلاح اللہ اکبر اللہ شام کو دیا باسیا اردا گرد تو آن والیا اج دے
اس طالب علم دا پیغام اپنی دلاں دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ رمضان دی آمد اس رمضان دی قدر کر لیں، ایدیاں رحمتاں نو سمیٹ لیں نا، ایدیاں برکتاں نو سمیٹ لیں۔ اے بہت بڑا اللہ دا مہمان بن کے آ رہا ہے، بہت بڑا اللہ دا قدردان بن کے آ رہا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ دی روایت ہے، آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا، کیونکہ شیخ محترم تشریف لے چکے نے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ فرمانا، ذرا غور کر دیا جانا۔ صحیح ابن حبان دی روایت، صحیح ابن خزیمہ دی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر تے تشریف لے کر کے آئے نا، ممبر تے چڑھے نا، تے آپ نے 3 دفعہ آمین دا لفظ کیا نا، 3 دفعہ آمین کیا نا۔ صحابہ بیان کر دینے، صحابہ کہنے لگے اے اللہ دے رسول، اے پہلی دفعہ ایویں ہویا ہے، پہلے تسی کدی ایویں نہیں کیتا کہ 3 دفعہ آمین کہیے، کی وجہ ہے نا؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے کل جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، او کہہ رہے سی جس بندے دی آدمی دی زندگی دے اندر رمضان آ جائے نا، رمضان دا مہینہ اتنیاں برکتاں والا ہے نا، اتنیاں رحمتاں والا ہے، آپ فرما دینے جدی زندگی دے اندر اے برکتاں تے رحمتاں والا مہینہ آ جائے نا، اور وہ بندہ اس ماہ رمضان دی قدر نہ کرے، آقا فرما دینے ابعدہ اللہ من الجنہ و ابعدہ اللہ من الرحمہ، ایسا بندہ اللہ دی جنت تو بھی دور کر دیتا جاندہ ہے تے اللہ دی رحمت تو بھی دور کر دیتا جاندہ ہے۔ اللہ دی رحمت تو بھی دوری، اللہ دی جنت تو بھی دوری ہے۔ آئیے رمضان دی آمد ہے، رمضان دی اندر اللہ رب العالمین نو اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے عمل کردیا ہویا، آقا علیہ السلام دیاں سنتاں دے عمل کردیا ہویا اللہ رب العالمین نو راضی کر لئیے، اے دے اندر ہی ساڑی کامیابی ہے، اے دے اندر ہی کامرانی ہے۔ دعا ہے میں گناہگار نے، میں طالب علم نے جو کچھ چند باتاں کو توڑے سامنے گوش گزار کی